درود پاک پڑھیں جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ لولیہ والعدل والوصف والنظر والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في الفرقان لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مماثل له ولا ولد بلد جلد عزم جزم نزم له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاعنا وطبيب قلوبنا مطلوبنا وموجودنا وملجأنا ومأوانا ملجأنا ومأوانا وأولانا ومولانا سعيد إلى سدرة المنتهى كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند الصلاة بلند آواز سے پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. آپ سے لے کوئی بھی آپ سا آیا نہ تھا. آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا نہ تھا. آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا نہ تھا. آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا آیا نہ تھا.
دل تو تھے سینے میں لیکن دل ربایا نہ تھا دل تو تھے سینے میں لیکن دل ربایا نہ تھا آ چکے تھے اس جہاں میں آدم و عیسیٰ مگر آ چکے تھے اس جہاں میں آدم و عیسیٰ مگر رب کو جو مطلوب تھا وہ مصطفیٰ نہ تھا رب کو جو مطلوب تھا وہ مصطفیٰ آیا نہ تھا اور صحن اقصیٰ میں کھڑے تھے منتظر سارے نبی صحن اقصیٰ میں کھڑے تھے منتظر سارے نبی مقتدی تو آ چکے تھے پیشوا آیا نہ تھا مقتدی تو آ چکے تھے پیشوا نہ تھا دل تو تھے سینے میں لیکن دل ربایا نہ تھا اور نور ہی اب نور ہے گھر میں تیرے ایسا دیا نور ہی اب نور ہے گھر میں تیرے دیا اس سے پہلے پیش ایسا واقعہ آیا نہ تھا اس سے پہلے پیش ایسا واقعہ آیا نہ تھا رب بھی تھا تھی خلق بھی بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ رب بھی تھا تھی خلق بھی کعبہ بھی تھا حاکم مگر رب بھی تھا تھی خلق بھی کعبہ بھی تھا حاکم مگر بت قدے میں بندگی کا مرحلہ آیا نہ تھا بت قدے میں بندگی کا مرحلہ آیا نہ تھا دل تو تھے سینے میں لیکن دل ربا آیا
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، خالق کائنات نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو حق سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سرنامہ کلام میں ایک آیہ مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق کے آ گئی تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک روشن دلیل۔ مفسرین اکرام نے اس آیہ مقدسہ میں لفظ برہان کے دو معنی کیے ہیں۔ برہان سے مراد معجزہ بھی ہوتا ہے اور برہان سے مراد دلیل بھی ہوتی ہے۔ اور مفسرین اکرام کا اس بات پہ اجماع بھی ہے کہ اس آیت میں جو لفظ برہان ہے اس سے مراد دلیل ہے، روشن دلیل۔ برہان کہتے ہیں روشن دلیل کو۔ یہ ایک اصول ہے، آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے کہ دلیل سے پہلے ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ دلیل سے پہلے ایک دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے پہ دلیل دی جاتی ہے۔ جتنی دلیل مضبوط ہوگی اتنا دعویٰ سچا ہوگا، جتنی دلیل مضبوط ہوگی اتنا دعویٰ سچا ہوگا، اور اگر دلیل کمزور ہو تو مدعی اپنے دعوے میں کمزور ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے کیس ہوتے ہیں تو جب جس چیز پہ دعویٰ کیا جائے اس پہ پھر دلیل لانا پڑتی ہے، گواہ لانا پڑتا ہے۔ جتنی دلیل مضبوط ہوگی اتنا دعویٰ سچا ہوگا۔ یا اللہ تو فرماتا ہے لوگوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ آ گئی تمہارے پاس میری جانب سے ایک روشن دلیل۔ یا اللہ دلیل تو بھیج دی ہے، اس دلیل سے پہلے ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ تیرا دعویٰ کیا ہے؟ سبحان اللہ بلند آواز سے بول دیں۔ یا اللہ تیرا دعویٰ کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا میرا دعویٰ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، خالق کائنات نے فرمایا میرا دعویٰ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، ساری کائنات کو پالنے والا میں ہوں، ساری کائنات کو بنانے والا میں ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، مسجود میں ہو، سمد میں ہو، احد میں ہو، لم یلد ولم یولد، میری شان ہے۔ یا اللہ یہ تیرا دعویٰ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، ساری کائنات کو پالنے والا میں ہوں، ساری کائنات کو بنانے والا میں ہوں، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا میں ہوں۔ یا اللہ تو نے اس دعوے پہ کہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، کہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، مسجود تو ہے، سمد تو ہے، احد تو ہے، یہ ساری تیری شانیں۔ یا اللہ تو نے اس دعوے پہ دلیل کسے بنا کے بھیجا ہے؟ جس دلیل کا ذکر تو قرآن میں فرما رہا ہے، یا اللہ تو نے دلیل کسے بنا کے بھیجا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے اے میں نے اس دعوے پہ کہ میں ساری کائنات کا خالق ہوں، ساری کائنات کا بنانے والا ہوں، میں نے اس دعوے پہ دلیل
دلیل زمین و آسمان کو نہیں بنایا، میں نے اس دعوے پہ زمین جنت اور دوزخ کو بھی نہیں بنایا، میں نے اپنے اس دعوے پہ دلیل زمین و آسمان کو، ان اونچے اونچے پہاڑوں کو دلیل نہیں بنایا، میں نے اپنے اس دعوے پہ کہ میں ساری کائنات کا پالنے والا ہوں، ساری کائنات کا بنانے والا ہوں، میں نے دلیل سورج کو بھی نہیں بنایا، میں نے دلیل چاند کو بھی نہیں بنایا، میں نے دلیل ستارے بھی نہیں بنائے، میں نے دلیل یہ دریا، یہ درخت، یہ سمندر بھی نہیں بنائے۔ مولا یہ تیرا دعویٰ ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا تو ہے، تو نے اپنے اس دعوے پہ دلیل کسے بنا کے بھیجا ہے؟ فرمایا اٹھاؤ میرا قرآن، ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ میرا دعویٰ ہے ساری کائنات کو بنانے والا میں، ساری کائنات کو پالنے والا میں نے اپنے اس دعوے پہ زمین و آسمان کو دلیل نہیں بنایا، میں نے اپنے اس دعوے پہ دلیل ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ یا اللہ تیرے اس دعوے پہ کہ تو کائنات کو بنانے والا ہے، کائنات کو پالنے والا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے اس دعوے پہ تیرا محبوب دلیل کیسے بن کے آیا ہے؟ تیرے محبوب دلیل کیسے بن کے آیا ہے؟ فرمایا میں اپنے دعوے پہ اپنے سونے محبوب کو ایسی دلیل بنا کے بھیجوں گا جب ساری کائنات والے درختوں کو اپنا الہ مان رہے ہوں گے، جب یہ دنیا والے سورج کو اپنا خدا مان رہے ہوں گے، جب یہ دنیا والے چاند کو اپنا الہ مان رہے ہوں گے، پتھروں سے بنے پتوں کے سامنے اپنی جبین کو جھکا رہے ہوں گے، جب یہ دنیا والے جس چیز میں طاقت کا سرچشمہ دیکھیں گے اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکا لیں گے۔ مولا ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا جب یہ دنیا والے ان چیزوں کی عبادت کرتے نظر آئیں گے، چاند کو اپنا خدا مان رہے ہوں گے، میں اپنے سونے محبوب کو اپنے دعوے پہ ایسی دلیل بنا کے بھیجوں گا جن پتھروں کو لوگ اپنا خدا مان رہے ہوں گے، میرے یار کے حکم پہ پتھر بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے نظر آئیں گے۔ پتھرانوں کلمے پڑا جاندہ اے، پتھرانوں کلمے، پتھرانوں کلمے پڑا جاندہ اے، گنگیاں تو کلا کرا جاندہ اے، گنگیاں تو۔ فرمایا جن پتھروں سے بنے بتوں کو لوگ اپنا خدا مان رہے ہوں گے، میرے یار کے اشارے پہ پتھر بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے نظر آئے۔ جن درختوں کو لوگ اپنا خدا مان رہے ہوں گے، میرا سونا حکم فرمائے گا، اشارہ فرمائے گا، درخت بھی چل کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے نظر آئیں گے۔ جس سورج کو لوگ اپنا دیوتا مان رہے ہوں گے، علی کی نماز قضا ہو جائے گی، علی کی نماز عصر قضا ہو جائے گی، سورج ڈوب جائے گا، میرا سونا زمین پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کرے گا، ڈوبا سورج بھی میرے یار کے اشارے پہ پلٹتا نظر آئے۔ جس چاند کو لوگ اپنا خدا مان رہے ہوں گے، میں اپنے سونے نبی کو، سونے محبوب کو ایسی دلیل بنا کے دنیا میں محبوس فرماؤں گا، اے میرا نبی زمین پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند بھی دو ٹکڑے ہوتا نظر
چاند بھی دو ٹکڑے ہوتا نظر آئے گا۔ رب کائنات فرماتا ہے میں نے اپنے سونے محبوب کو ایسی دلیل بنا کے دنیا میں محبوس فرمایا ہے کہ میرے دعوے پہ میں نے اپنی شانیں دکھانے کے لیے میں نے اپنی شانیں دکھانے کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، لیکن جب اپنی ذات کی باری آئی میں نے ذات مصطفیٰ کو محبوس فرمایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول۔ فرمایا میں سونے محبوب کو اپنے دعوے پہ ایسی دلیل بنا کے بھیجوں گا، جب یہ کائنات والے جس چیز میں طاقت دیکھیں گے اس کی عبادت کرتے نظر آئیں گے، وہ چیزیں میرے محبوب کے اشارے پہ رقص کرتی نظر آئیں گے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور تشریف فرما ہے، راستے سے جا رہے ہیں، ابو جہل آ رہا ہے، ہاتھ میں کنکر ہے، اور میرے آقا علیہ السلام سے یہ کہہ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اگر آپ یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے، آپ یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تھا ابو جہل، تھا بہت بڑا کافر، تھا ابو جہل، لیکن عقیدہ اس کا بھی یہی تھا کہ جو نبی ہوتا ہے نا غیب کی خبریں رکھنے والا ہوتا ہے۔ عقیدہ اس کا بھی یہ تھا کہ اگر نبی ہوئے تو میری مٹھی میں بتا دیں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا اگر ایسا ہو جائے جو چیز میری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں، پھر بات نور علی نور ہے۔ میرے نبی نے حکم نہیں فرمایا، صرف آنکھ کا اشارہ کیا۔ جب ابو جہل کی ہتھیلی کی جانب میرے مصطفیٰ نے نگاہ نبوت اٹھائی، ابو جہل کی ہتھیلی میں کنکر بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا۔ کنکر بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا کوئی زبان خاموش نہ رہے، گونج پڑ جائے، سب سے اولا ہمارا سب سے بالا نبی سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دو بھی دونوں عالم کا دو۔ رب کائنات نے فرمایا قد جا
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا میں نے سونے محبوب کو اپنی ذات پہ ایسی دلیل بنا کے بھیجا ہے، اپنی ذات میں ایسی دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ جب میں نے اپنی شان دنیا والوں کو دکھانی تھی، میں نے کائنات کو تخلیق کیا، میں نے یہ آسمان بنایا ستونوں کے بغیر، میں نے اس زمین کو تخلیق کیا ہے، میں نے چاند ستارے سورج بنائے، لیکن جب اپنی ذات دکھانا میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب اپنی ذات دکھانا چاہی میں نے ذات مصطفیٰ کو تخلیق فرما دی۔ یا اللہ تیرے اس دعوے پہ، تیری ذات کے دعوے پہ دلیل ذات مصطفیٰ کیسے؟ تیری شکل تو نہیں ہے، تیری صورت تو نہیں ہے، تو اعضاء سے پاک ہے، تو شکل سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے۔ فرمایا ہاں ہاں میری شکل نہیں ہے، میری صورت نہیں ہے، میں صورت سے پاک ہوں۔ اپنے سونے محبوب کو اپنی ذات پہ ایسی دلیل بنا کے بھیجوں گا، زمین پہ چلتا میرا مصطفیٰ نظر آئے گا، لوگ میرے محبوب کو دیکھتے جائیں گے، مانتے مجھ خدا کو جائیں گے۔ فرمایا میری صورت تو نہیں ہے، لیکن میں یار کو ایسا بنا کے مبعوث فرماؤں گا، میں اپنے سونے نبی کو ایسا بناؤں گا اور چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ میں رب قرآن میں اپنے محبوب کے چہرے کے قصیدے پڑھتا نظر آؤں۔ واللیل اذا سجا، فرمایا سینہ میرے محبوب کا ہوگا، الم نشرح لک صدرک، میں بتاتا نظر آؤں گا، دندان میرے محبوب کے ہوں گے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن میں اوصاف بیان کرتا نظر آؤں گا۔ اوے میرا سونا محبوب بیت رضوان کے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیت کر رہا ہوگا، میں قرآن میں بیان فرماؤں گا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے دنیا والو میرے محبوب کے غلاموں پہ جو ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہاتھ محبوب کا نہیں ہے، یہ ہاتھ مجھ خدا کا ہے۔ فرمایا میرا محبوب زمین پہ چلتا جائے گا، میرے محبوب کو ایسے مبعوث فرماؤں گا، ایسا بنا کے مبعوث فرماؤں گا، میری صورت تو نہیں ہے، لیکن جو جو میرے محبوب کا دیدار کریں گے، جو جو میرے مصطفیٰ کو دیکھیں گے، وہ دیکھتے میرے محبوب کو جائیں گے، مانتے مجھ خدا کو جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر بننے والا محبوب اتنا سونا ہے، بنانے والا خدا کتنا حسین و جمیل۔ پھر ہم مل کے کیوں نہ کہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ ابھی بھی مجھے کوئی زبانیں نظر آ رہی ہیں جو خاموش بیٹھی ہیں، کسی دنیا والے کی تعریف نہیں کرنی، محبوب کی تعریف کرنی ہے، جس کی تعریف میں رب کائنات نے پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن نازل فرما دیا ہے۔ اب کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، ہو سکے تو ہاتھ لہرا کے پڑھ لیجئے گا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد ہمارے شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، کیا محمد ہمارے والے، محمد ہمارے
شان والے. جو جو غلام بیٹھا ہے وہ ہاتھ لہرا کے پڑھ لے گا محمد ہمارے والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے والے محمد ہمارے. خالق کائنات نے فرمایا میں اپنے سونے محبوب کو اپنے دعوے پہ ایسی دلیل بنا کے محبوب فرماؤں گا کہ لوگ دیکھتے میرے محبوب کو جائیں گے، مانتے مجھ خدا کو جائیں گے. حضرت آقا علیہ السلام کی شان ورا الورا ہے. صدیاں گزرنے کے بعد میرے محبوب کا ایک غلام ہے، نام حضرت توکل شاہ امبالوی ہے. سبحان اللہ بلند آواز سے. آپ بیٹھے ہیں طالب علموں کو حدیث پڑھا رہے ہیں اور اسی طرح مسجد کا محراب ہے، آپ محراب میں بیٹھے ہیں، سامنے آپ کے طالب علم بیٹھے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آ گئی. آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس پہ پھل 500 سال کی مسافت پہ ہوگا. کتنے مسافت پہ؟ 500 سال کی. طالب علموں نے سوال کر دیا حضور یہ تو جنتی کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. جنتی جنت میں اسے پھل کھانے کا دل ہو، 500 سال درخت پہ چڑھے گا، پھر پھل توڑے گا، پھر کھائے گا. آپ نے فرمایا بیٹا تم بات کو سمجھے نہیں ہو. جہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے سامنے یہ جو دروازہ ہے اسی طرح مسجد کا دروازہ تھا اور دروازے کے باہر ایک شاتوت کا درخت تھا. کس کا درخت تھا بولیے؟ شاتوت کا درخت تھا. آپ نے فرمایا بیٹا تم بات کو سمجھے نہیں ہو، یہ سمجھو جنتی یہ بیٹھا ہے، درخت وہ ہے. جنتی اشارہ کرے گا، پھل ٹوٹ کر جنتی کی گود میں آ جائے گا. حضرت توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس درخت کی جانب سمجھانے کے لیے اشارہ کیا، درخت اپنی جڑیں چھوڑ کے چل کے آپ کی جانب آنے لگا. آپ نے وہیں سے اشارہ کیا رک جاؤ، میں نے بلایا نہیں ہے، بات صرف سمجھانے کے لیے کی ہے. 14 صدیوں گزرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کا ایک غلام ہو، بات سمجھانے کے لیے کرے، درخت چل کے اس کے قدموں میں آ جائے تو ہمارے آقا مولا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی تمام نبیوں کے بھی نبی بن کے تشریف لائے، اگر وہ اشارہ کریں تو پھر تو درختوں نے چل کے آنا ہی تھا، پھر تو پتھروں نے کلمے پڑھنے ہی تھے، پھر تو سورج نے ڈوبے سورج نے پلٹ کے آنا ہی تھا اور چاند نے بھی 2 ٹکڑے ہونا تھا. میرے نبی کے غلاموں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ ہے، حضور علیہ السلام پنگوڑے میں کھیل رہے جیسے بچے کھیلتے ہیں، جھولے میں میرے مصطفیٰ کھیل رہے. آپ فرماتے ہیں آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. حضور علیہ السلام پنگوڑے میں جھولے میں کھیل رہے جیسے بچے کھیلتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کبھی چاند کو کبھی مصطفیٰ کو، کبھی چاند کو کبھی مصطفیٰ کو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جیسے بچے کھیلتے ہیں میرے نبی بھی ویسے کھیل رہے ہیں. جدھر جدھر میرے محبوب کا ننھا ہاتھ جاتا، جدھر جدھر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ جاتا چاند ادھر جھک جاتا، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھکے جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا ہے اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا ہے اشاروں پر کھلونا
تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ رب کائنات نے فرمایا اے دنیا والو، میں نے سونے محبوب کو ایسی دلیل بنا کے دنیا میں محبوب فرمایا ہے، لوگ دیکھتے میرے محبوب کو جائیں گے، مانتے مجھ خدا، دیکھتے مجھے جائیں گے، مانتے مجھ خالق کائنات نے توجہ، رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے دعوے پہ دلیل کیسے بنا کے بھیجائے۔ ہم نے اگر رب کو ایک مانا تو محبوب کے کہنے پہ مانا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا رب ایک ہے، ہم نے مان لیا رب ایک ہے۔ اگر وہی محبوب کہہ دیتا رب دو ہیں، ہم مان لیتے رب دو ہے۔ اگر مصطفیٰ کہہ لیتے رب تین ہیں، پھر تسلیس اسلام ہو جاتی، اس لیے کہ ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ رب کو ایک مانا ہے، حضور کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو قرآن مانا۔ حضور علیہ السلام کے غلام توجہ فرمانا، میرے نبی کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تشریف فرمائے۔ میرے آقا اپنے غلاموں میں ایسے تشریف فرمائے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں چاند ہوتا ہے۔ ابو بکر بھی تشریف فرمائے، مولا کائنات بھی تشریف فرمائے، حضرت فاروق اعظم جیسی ہستیاں بھی تشریف فرمائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران گفتگو جیسے عام گفتگو فرماتے، میرے آقا نے گفتگو کے دوران قرآن کے جملے پڑھے۔ جب پہلی بار قرآن نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، عرب تھا اور زبان عربی تھی۔ حضور علیہ السلام عام حالت میں صحابہ سے عربی میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، بڑی لطیف بات ہے، توجہ۔ عام حالت میں جیسے عام روٹین میں گفتگو ہوتی تھی عربی میں، صحابہ سے ایسے عربی میں گفتگو کی، تو بعد میں حضور کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ، آج کوئی آپ کی گفتگو میں کوئی نئے جملے ہمیں سننے کو ملے، کچھ نئی باتیں سننے کو ملی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو گفتگو میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، اس گفتگو میں یہ جملے قرآن ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، فرمایا یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو گفتگو ہے یہ قرآن ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ میری باتیں ہیں۔ یا رسول اللہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا رب کی کلام۔ قرآن کیا ہے؟ رب کی کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے سینے پہ نازل فرمائی ہے۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں توجہ ادھر رکھیے گا، میرے مصطفیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن ہے، اپنی گفتگو میں کچھ چیزیں الگ کر کے فرمایا یہاں سے لے کر یہاں تک حد بندی کر دی، یہ قرآن ہے، یہ میری گفتگو ہے۔ میرے آقا کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن کا نہیں تھا۔ میرے آقا کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن نہیں تھا، لیکن ہم نے کس کے کہنے پہ قرآن کو قرآن مانا؟ میرے نبی فرماتے گئے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک قرآن ہے، وہ قرآن بنتا گیا، یہاں سے لے کر یہاں تک میری بات ہے، وہ حدیث بنتی گئی۔ ہم نے قرآن کو بھی سب سے پہلے قرآن مانا تو حدیث مصطفیٰ کے تصدق سے مانا۔ میرے نبی نے فرما دیا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا قرآن ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدا ایک ہے تو ہم نے مان لیا خدا ایک ہے۔ میرا نبی جو فرماتا گیا ہم مانتے گئے، اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے دعوے پہ دلیل ذات مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا۔ دلیل کسے بنا کے بھیجا بولیے؟ ذات مصطفیٰ کو، اس لیے کہ رب کی صورت نہیں تھی، رب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، رب کو کوئی سن نہیں سکتا، اور آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے علاوہ اور رسول کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے امتی سے ڈائریکٹ خطاب نہیں فرمایا، ڈائریکٹ خطاب نہیں فرمایا۔
جب بھی خطاب کیا لوگوں سے تو درمیان میں واسطہ اپنے نبی کا رکھا ہے، واسطہ اپنے رسول کا رکھا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اے دنیا والوں، اگر میں مخلوق سے، اگر میں خدا ہو کر مخلوق سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا تو تم کون ہوتے ہو میرے مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ مجھ تک پہنچنے والے؟ اس لیے کہ ہم نے درمیان میں واسطہ اپنے محبوب کا رکھ لیا ہے، وسیلہ اپنے مصطفیٰ کو بنا لیا ہے، واسطہ محبوب کا رکھا ہے۔ یا اللہ تیرے دعوے پہ تیرا محبوب دلیل بن کے آیا ہے، دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا سچا ہوگا۔ تو ایک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، یہ تیرا دعویٰ ہے۔ تو نے محبوب کو اپنے اس دعوے پہ دلیل کیسے بنا کے بھیجا؟ خالق کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے اس دعوے پہ کہ میں ساری کائنات کا پالنے والا ہوں، ساری کائنات کو بنانے والا ہوں، یکتا میں ہوں، میں نے دلیل اپنے محبوب کو ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی اور رسول میں بھی میرے مصطفیٰ جیسا کوئی اور نہیں۔ اس لیے جیسے میں وحدہ لا شریک ہوں، جیسے سجدے کی لائق صرف میری ذات ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی اور نہیں ہے، میں کسی کی اولاد بھی نہیں ہوں، کسی کا باپ بھی نہیں ہوں، میرا محبوب باپ ضرور ہے، میرا محبوب اولاد ضرور ہے، لیکن میں نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے جیسے میں اپنے کمالات میں اپنی ذات میں یکتا ہوں، میں نے محبوب کو دنیا والوں میں یکتا بنا کر محبوب فرمائے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے جب اپنے دعوے پہ دلیل بنایا ہے، پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول بھی آئے، میرے اللہ نے کسی نبی اور کسی رسول کو وہ کمالات اور وہ شانیں عطا نہیں کی جو شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اس لیے کہ رب کائنات نے پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ آدم میری دعوے پہ دلیل ہے، ادریس میرے دعوے پہ دلیل ہے، ابراہیم میرے دعوے پہ دلیل ہے، عیسیٰ میرے دعوے پہ دلیل ہے، موسیٰ میرے دعوے پہ دلیل ہے۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی، جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب سونے نبی کی باری آئی، فرمایا آئے میں نے اپنے اس دعوے پہ دلیل آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں بنایا، دلیل مصطفیٰ کو اس طرح بنایا ہے ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے، میرا محبوب کا نور اس وقت بھی موجود تھا، ابھی آدم بھی تخلیق نہیں ہوئے، ابھی آدم علیہ السلام بھی بنے نہیں ہے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور گارے کے درمیان ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے میں اس وقت بھی نور تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور گارے کے درمیان تھے، ابھی آدم بنے نہیں، میرا محبوب پہلے تشریف فرما۔ میرے محبوب کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان سکتا نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے غلام، سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے، آج بھی گنبد حضرہ میں بھی صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تو سفر میں بھی میرے ساتھ، حضر میں بھی میرے ساتھ، میرا یار ہے، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھنا، یہ کبھی مت سوچ لینا کہ تو نے اپنے محبوب کی حقیقت کو جان لیا ہے۔ فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان سکتا نہیں ہے، حقیقت کو میرے رب کے سوا جان سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حقیقت جانے کیسے؟ آدم پہلے انسان ہے، آدم پہلے بشر ہے،
ابھی آدم بھی نہیں بنے، میرا محبوب فرماتا ہے میں آدم سے بھی پہلے نبی، پھر انسانی عقل اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے رب کائنات نے یہ شان اپنے محبوب کو اس لیے عطا کی، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اس لیے کہ ہم نے شان یکتا دے کر بھیجی ہیں، شان سب سے بلند دے کر بھیجی ہیں، عظمتیں سب سے نرالی دے کے بھیجی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کو اپنی ذات پہ دلیل جو بنانا ہے، دلیل جو بنانا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا کو چلتے دیکھا ہے، میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا کو چلتے دیکھا، فتوے آنا شروع ہو گئے، یہ تو کافر ہو گئے، ایمان سے نکل گئے، یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، خدا تو چلنے سے پاک ہے، خدا تو جسم سے پاک ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مدینے کی گلیوں میں خدا کو چلتے دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلام کو غالب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر پوچھا گیا، آپ یہ اعلان کر رہے ہیں میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا کو چلتے دیکھا ہے، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس ماجرا پہنچ گیا، میرے آقا نے فرمایا میرا غلام ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا غلام ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا انا مرعۃ الرحمن، فرمایا میں اللہ کا آئینہ ہوں، میں اللہ کا آئینہ ہوں، فمن رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ فرمایا مجھے رب نے آئینہ بنا کے بھیجا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے گویا اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے، جو مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ فمن رآنی فقد رأى الحق، حضور کے غلام کا یہ عقیدہ یہ تھا، آپ کے حضور علیہ السلام سے محبت یہ تھی۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے تو اس پہ فتوے ضرور لگتے، اس زمانے میں بھی لگے، لیکن جب بات میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئی تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میرا غلام ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی ذات پہ دلیل مجھے بنا کے محبوب فرمایا۔ اپنی ذات جب دکھانا چاہی تو ذات مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا ہے، فرمایا اب جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، اور جو میرے محبوب کو دیکھ لے وہ سمجھ لے کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا آیا نہ تھا، آپ سے پہلے کوئی بھی آپ، جہاں سے میں نے شروع کیا وہیں پہ اختتام کر رہا ہوں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اپنی زبان کھول کے پڑھے گا، آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا نہ تھا۔ وہ جو باہر بندے بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھنے، بلند آواز سے ہاتھ لہرا کے پڑھ لیجئے، آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا، آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا آیا نہ تھا، دل تو تھے سینے میں لیکن دل ربا آیا نہ تھا، دل تو تھے سینے میں لیکن دل ربا
تھا دل تو تیسی آخری دو اشعار صرف میاں صاحب کے اگر سبحان اللہ بلند آواز سے ہو. میاں صاحب عارف کڑی علیہ الرحمٰن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے فرمایا زیرا دبرا شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں آمالوں کا خبر نہ کاہے تے خاصا رمیزہ پایا آمالوں کا خبر نہ کاہے تے خاصا رمیزہ آپ سب حضرات کے لیے جو یہاں آتے ہیں مسجد کو آباد کرتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہیں اور اس مسجد کے لیے بالخصوص کہ صدا بہار یہ دعائیہ جملے ہیں اور سب نے دل میں آمین ضرور کہنی ہے کہ صدا بہار آفس ساؤنڈ والوں کے لیے بھی سبحان اللہ بلند آواز کہ صدا بہار دیں سے باغے کدی خزانہ آوے ہو بل فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے یار وہ باہر آخری نعرہ ہے تقریر ختم ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں کہنا لیکن ہاتھ بلند کر کے کسی ایک بندے کا بھی ہاتھ نیچے نہ رہے میرے لیے اٹھاتے ہیں تو پھر بے شک نہ اٹھائیں لیکن جن کے لیے اٹھاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گنبد حضرہ سے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں تو پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک اب نعرہ لگے گا ختم نبوت کا بھی کوئی ہاتھ کسی کا نیچے نہیں رہے گا ہاتھ بلند بھی کریں گے اور نعرے کا جواب بھی دیں گے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد